معزز طلبہ کرام، اسم کو ظاہر کرنے یا ظاہر نہ کرنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر سے مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز یا ذات پر صراحتاً دلالت کرتا ہے، یعنی واضح طور پر جس کی دلالت کسی چیز پر ہو یا کسی شخص پر ہو تو اسے کہتے ہیں اسم ظاہر۔ جیسے الرجل، اس کا معنی ہے مرد، القلم معنی قلم، یا الکتاب کتاب۔ اور اسم ضمیر وہ اسم ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم پر کنایتاً یعنی اشارتاً دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسم ضمیر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی بھی چیز پر صراحتاً واضح طور پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ اشارتاً دلالت ہوتی ہے۔ اشارتاً یہ رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف، یا تو غائب پر یعنی غیر موجود شخص پر یہ دلالت ہوتی ہے، یا پھر مخاطب یعنی سامنے جو شخص ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس پر دلالت ہوتی ہے، یا پھر متکلم یعنی کلام کرنے والا جو ہے اس پر یہ اسم دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسم ضمیر۔ جیسے اس کی مثالیں ہوا کا معنی ہے وہ، انتا تم، انا میں۔ تو اب ان اسما پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے اشارتاً دلالت ہے، صراحتاً دلالت نہیں ہے۔ اسم ضمیر کی ہی آج تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اسم ضمیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی جب تک یہ دوسرے کلمے کے ساتھ یہ ضمیر نہیں ملی ہوگی، آپ اس کا تلفظ کرنا یا بولنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی یعنی ضمیر متصل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز کا مطلب ظاہر اور مستتر کا مطلب پوشیدہ۔ ضمیر بارز یعنی وہ ضمیر جو ظاہر ہوتی ہے، جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی دوسرے کلمے سے ملائے بغیر آپ اس کا تلفظ نہیں کر سکتے، اسے بول نہیں سکتے۔ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ضمیر بارز کی۔ ضمیر بارز کی تین قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ مرفوع متصل سے مراد وہ ضمیر جو مرفوع کی جگہ آتی ہے، اس کی تفصیل آگے عرض کرتا ہوں۔ اور منصوب متصل جو مفعول کی جگہ آتی ہے، اور مجرور متصل جو مکسور کی جگہ آتی ہے۔ مرفوع متصل کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ضمیر، آپ کو پتہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ضمیر مرفوع متصل، یہ بھی ہمیشہ فاعل ہی بنتی ہیں، اور یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو فعل ماضی معروف یا فعل ماضی مجہول کے ساتھ جو ضمیریں آتی ہیں وہ دیکھیے، وہ کیا ہیں؟ الف تثنیہ، واو جمع نون نسوہ یعنی جمع مونس کا نون، اس کے علاوہ تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا۔ آپ فعل ماضی کی گردان اپنے سامنے رکھیں تو اس سے آپ کے لیے سمجھنا اس بات کو بڑا آسان ہو جائے گا۔ جیسے فعل ماضی کی گردان ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اب اس میں دیکھیے مرفوع متصل جو بارز ہیں یعنی جو ظاہر ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے الف تثنیہ یعنی فعلا، فعلا میں دیکھیے، اچھا واو جمع فعلو، واو جمع نون نسوہ یعنی جمع مونس کا نون جمع مونس کا نون کون سا ہے؟ فعلنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر تا، تما، تم یعنی فعلتا میں تا، پھر فعلتما میں تما، فعلتم میں تم، فعلتی میں تی، فعلتما میں تما، فعلتن میں تننا، فعلتو میں تو اور فعلنا میں نا۔ تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ مرفوع متصل کہلاتی ہیں اور یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے یہ تو ہو گیا ضمیر بارز۔ اور فعل مضارع میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
فعل مضارع کی فعل ماضی مجہول کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے جس طرح فعل ماضی کا بیان کیا۔ فعل مضارع امر اور نہیں کے ساتھ جو ضمیریں متصل ہوتی ہیں وہ ہیں چار ضمیریں ہیں، ان کے ضمیر متصل بارث، چار ضمیریں ایسی ہیں مرفوع متصل جو کہ فعل مضارع امر اور نہیں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ ایک ہے الف تثنیہ، ایک ہے واو جمع، ایک ہے یا مخاطبہ اور جمع مؤنث کا نون۔ آپ فعل مضارع کی گردان اپنے سامنے رکھیے تو پھر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں الف تثنیہ یعنی یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ جو تثنیہ کے جو صیغے آپ کو نظر آتے ہیں تو اس میں جو الف ہے یہ الف تثنیہ یہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اس کے بعد ہے واو جمع یعنی یفعلونا، یہاں پر جو واو ہے یفعلونا تفعلونا وغیرہ۔ اس کے بعد یا مخاطبہ یعنی یا مخاطبہ جو ہے یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، جمع مؤنث کا نون یعنی یفعلنا اور تفعلنا میں جو نون ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل بارث کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ سامنے نظر تو آ رہی ہیں لیکن ہم ان کا بغیر ملائے کلمے سے ملائے تلفظ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل یہ ضمیریں محل نصب میں آتی ہیں، یعنی نصب کی جگہ آتی ہیں۔ رفع نصب جر کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، سادہ سے لفظوں میں پھر سن لیجئے۔ رفع نصب جر یہ آثار ہوتے ہیں، یہ حرکت یا حرکت کا نام نہیں ہے یا اعراب کا نام نہیں ہے، بلکہ یعنی یوں سمجھے کہ اس طور پر ان کو حرکت کہہ دیا جاتا ہے کہ کبھی ان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ اس طور پر آتی ہے، یعنی رفع کی شکل پیش کی طرح ہوتی ہے کبھی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ رفع نصب جر یہ آثار ہیں، یعنی پیچھے کوئی رفع دینے والا اگر کوئی ہوگا عامل ہوگا تو پھر یہ رفع ہوگا، اگر رفع دینے والا نہیں ہے تو اگرچہ ہمارے سامنے پیش نظر آئے ہم اسے رفع نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح نصب دینے والا اگر کوئی عامل نہیں ہے تو اس کے بعد اگر کسی پر ہمیں زبر نظر آتا ہے تو ہم اسے نصب نہیں کہیں گے اگر نصب دینے والا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جر ہے کہ پیچھے حرف جر اگر نہیں ہے یا تو اب آگے اگرچہ ہمیں زیر نظر آئے ہم اسے جر نہیں کہیں گے۔ مزید اس کی تفصیل جو میرا آڈیو لیکچر ہے رفع نصب جر والا اسے سن لیجئے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال ضمیر منصوب متصل کی بات کر رہے تھے۔ ضمیر منصوب متصل یہ محل نصب میں آتی ہیں، نصب کی جگہ واقع ہوتی ہیں، اور اگر فعل سے متصل ہوں یہ ضمیریں تو پھر یہ مفعول بنتی ہیں، اور مفعول آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے۔ ضمیر منصوب متصل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیریں بھی بظاہر پڑھنے میں تو آتی ہیں، نظر بھی آتی ہے، لکھنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کلمے سے بغیر اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ وغیرہ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کون سی ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی اور نا۔ جیسے دربہو، دربہما، دربہم، دربہا، دربہما، دربہننا، دربکا، دربکما، دربکم، دربکی، دربکما، دربکننا، دربنی، دربنا۔ جیسے دربہو کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے اس کو مارا، دربا مارا اس شخص نے، ہو اس کو، تو جس کو مارا جائے وہ آپ کو پتہ ہے مفعول بنتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ آگے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ضمیر بارث کی تیسری قسم ہے مجرور متصل۔ یہ ضمیریں اسم اور حرف جر کے بعد آتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں ضمیریں اسم کے ساتھ بھی اور حرف جر کے ساتھ بھی۔ اسم کے بعد آنے والی ضمیر کو مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آنے والی ضمیر کو مجرور کہتے ہیں، تو یہ مجرور کہلاتی ہیں۔ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر کی مثال دیکھ لیجئے، کتاب ہو، اب کتاب اسم ہے اور ہو یہ ضمیر ہے جو اس کتاب، اب اس کی ترکیب بھی یوں کریں گے، کتاب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ۔ کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا۔
اور حرف جر کے بعد آنے والی ضمیر لہو لہما لہم لہا لہما لہنہ لک لکما لکم لکی لکما لکنہ لی لنا، لام یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والی ضمیر یہ مجرور۔ طلبہ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہو ضمیر کو ہم کس وقت کیا بنائیں، یعنی ہو ضمیر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوب متصل بھی اس کو کہا گیا، مفعول بن رہی ہے، ایک طرف کہا گیا اسم کے ساتھ ہے، تو فعل کے ساتھ اگر آ جائے نظر آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مفعول بنے گی، اور اسم کے ساتھ آ جائے تو یہ مضاف الیہ بنے گی، اور حرف جر کے بعد آ جائے تو مجرور بنے گی۔ تو یہ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان اسی طرح ہی ہوگی کہ اگر فعل کے ساتھ نظر آپ کو آئے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، مفعول بنتی ہیں، اور آپ اس کو منصوب متصل کہیں گے۔ اگر اسم کے ساتھ آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اسے اسم کے ساتھ یا حرف جر کے ساتھ نظر آئے تو پھر آپ اسے مجرور متصل کہیں گے، کیونکہ مضاف الیہ یہ بھی مجرور ہوتا ہے اور حرف جر کے بعد بھی مجرور ہی اسم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں تو اس کی امید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ضمیر کی آپ نے جو بنیادی طور پر دو قسمیں کی تھیں، ضمیر بارز اور ضمیر متصل کی دو قسمیں کی گئی تھیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز کی تو 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں، اب ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ۔ ضمیر مستتر سے مراد وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ سمجھی جاتی ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتی لیکن سمجھی جاتی ہے کہ یہ ضمیر ہے، جیسے ذہبہ وہ گیا، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ان کے آپ فعل ماضی ہو، جیسے فعل ماضی کے صیغے ہیں یا فعل مضارع کے صیغے ہیں، اس کے ابتدائی جو صیغے خاص طور پر جیسے داربا، داربا، داربو، اب اس میں داربا میں ہوا، داربا میں تو الف تثنیہ ہے، اور اس طرح داربا میں یا دوریبا اس میں ہوا ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیریں ایسی ہیں کہ جو پڑھنے میں نہیں آتی لیکن سمجھی جاتی ہیں، ضمیر مستتر۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئیں اس میں ضمیر متصل کی 2 قسمیں، بارز اور مستتر کی تفصیل۔ اب ضمیر منفصل جو آپ کو کہا تھا، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، تو ضمیر منفصل جو ہے، ضمیر منفصل کی تعریف پہلے سن لیں۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اس میں ظاہر کی طرح ایک مستقل کلمہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح اس میں ظاہر سے آپ کسی ذات پر یا کسی چیز پر صراحتاً واضح طور پر آپ بیان کرتے ہیں، اس سے کسی کی محتاجی نہیں ہوتی اس میں ظاہر کو، اسی طرح اس ضمیر منفصل جو ہوتی ہے تو یہ بھی اس میں ظاہر کی طرح مستقل کلمہ ہوتی ہے۔ مستقل کلمہ اس طور پر کہ اس سے آپ کسی کی طرف اشارتاً واضحتاً دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر اس کا مستقل بولنا بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ظاہر کی طرح مکمل نہیں ہوتی، یعنی اس میں ظاہر کی طرح واضحتاً بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، تو اس میں واضحتاً اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا بہرحال اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اشارتاً ہی دلالت ہوتی ہے۔ ضمیر منفصل کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مرفوع منفصل کا مطلب وہ ضمیریں کہ جو مبتدا بنیں گی، اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں بولنا اس کا دوسرے سے ملائے بغیر ممکن بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں، اس کی گردان دیکھ لیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ اب اس کے مستقل معنی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، اس طرح واضح طور پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور منصوب منفصل جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا، اسی طرح اس کے بھی 14 باقاعدہ صیغے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے دلالت ہوتی ہے غائب پر، مخاطب پر یا متکلم پر۔ امید